ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں ان کا ایک قول ذکر فرمایا، وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو جس نے جمع کر لیا اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ یعنی اگر کسی شخص نے ان 3 چیزوں کو اپنے وجود پر نافذ کر لیا، اپنی زندگی میں معمول بنا لیا، تو اس نے گویا کہ ایمان کو جمع کر لیا، یعنی اسے رب کائنات کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ پہلی بات آپ فرماتے الانصاف من نفسک، یعنی اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اور دوسری بات وبذل السلام للعالم، لوگوں کو سلام کرنا، یعنی سلام لوگوں میں عام کر دینا۔ سلام کرنا، کسی کو جانتا ہے نہیں جانتا، مسلمان ہے اسے سلام کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا والانفاق من الاقتار، تنگی کی حالت میں بھی اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ تینوں چیزوں کی مختصر وضاحت سماعت فرمائیے۔ الانصاف علی نفسک، مراد انصاف سے یہاں پر عدل ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اس طرح کہ جو حقوق اپنی ذات پر لازم ہیں ان کو ادا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اپنی ذات کو بچا لینا۔ مثلا ہمارے اوپر حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد، یہ 2 طرح کے حقوق ہیں جو انسانوں پر لازم ہیں۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، انہیں پورے طور پر ادا کرنا یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یعنی بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا کر اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لائے، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا یعنی منع کر دیا گیا، اپنی ذات سے ان کو دور کر دے، تو یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ اور دوسری بات حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، ان کے بارے میں سیکھے کہ حقوق العباد کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں۔ اور دوسری بات سلام کو عام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، خواہ اسے جانتے ہو یا وہ ہمیں جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا، کیونکہ اگرچہ اس کے ساتھ کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیشن جو نسبی ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس مسلمان کے ساتھ اسلامی رشتہ تو ہے نا، کیونکہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس مسلمان سے بھی ملاقات ہو اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، اسے ہر دفعہ سلام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے دین اور دنیا کی بے شمار بھلائیاں رکھی گئی ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا الانفاق من الاقتار۔ ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ کسی تنگ دست کی مدد کی جائے، اور یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس آسانی کرنے والے پر آسانی فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا جو بھی شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا،
اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کے وقت میں یا پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پلانے والے کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا یا ایسا مشروب پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہ تو ہے کسی تنگ دست کی مدد کرنا، لیکن یا حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ الانفاق من الاقتار، مراد یہ ہے کہ انسان اس حالت میں تو خرچ کرتا ہی ہے کہ جب سامنے والا تنگ دست ہے اور یہ خوشحال ہے۔ فرمایا کہ جب یہ خود تنگ دست ہو، خود محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یہ انتہائی کرم ہے اور یہ انتہائی سخاوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حد درجے کا توکل پایا جا رہا ہے اور دنیا سے گویا کہ بے رغبتی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب پر توکل کر رہا ہوں، میرا بھروسہ میرے اپنے رب کے اوپر ہے۔ اور یہاں خرچ کرنے سے ناظرین مراد عام ہے، چاہے اہل و عیال کے واجبی اخراجات ہوں یا دیگر کشادگی مہیا کرنے کے اسباب پر خرچ کرنا ہو، اسی طرح مہمانوں اور ملاقات کرنے والوں پر جو خرچ کرنا ہے یہ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا الانفاق من الاقتار، کہ تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔